رقبہ کے پالکی کو زمانے کو بتا دیا، سید کا احترام جہاں کو دکھا دیا، دامن پکڑ کے انہی کا تم جنت میں جاؤ گے۔ ارے پیارے رضا نے ہم کو یہ مجدہ سنا دیا، پیارے رضا نے ہم کو یہ مجدہ سنا دیا۔ دیکھ رہے ہیں اولاد غوث اعظم سید رضوان میاں صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف فرمائے، لے کر ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ جتنے لوگ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کتنا بڑا مقام ہے پیرانی پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیرانی پیر کا، سب کی صبح میں نام ہے پیرانی پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیرانی پیر کا، سب کی صبح میں نام ہے پیرانی پیر کا، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی۔ ارے جو بن گیا غلام ہے پیرانی پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیرانی پیر کا۔ اور ہم قادری تو یہ کہتے ہیں یا ہو یہ دنیا بھی تمہاری ہے وہ دنیا بھی تمہاری ہے، یا ہو یہ دنیا بھی تمہاری ہے وہ دنیا بھی تمہاری ہے، تمہارے فیض کا دریائے عالم پہ جاری ہے۔ علی کے لاڈلے بیٹے تم محبوب سبحانی، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے۔ اور شمیم جلال پوری نے کہا تھا کہ مشینی دور ہے ہر شے بس رفتار چلتی ہے، مشینی دور ہے ہر شے بس رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، اور وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ لیجیے حضرات بغیر کسی تاخیر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے اس عظیم خطیب کو پیش کرتا ہوں جو اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، روایت قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو حق و معرفت کے جوہر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑے مسائل و علم عرفان حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی میری مراد خطیب نشاد، خطیب نوجوان حضرت اللہ حضرت علامہ سید رضوان میاں سے میں گزارش کرتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی بہترین تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلل فرمائے۔ آنے والے مہمان کا ویلکم سواگت میں نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں کرنے، ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر، زبان کھولو رسول اکرم کے نام پر، وہ لہرا کرنے والوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر کہتا ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء حفاظ قرآن، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز کھول دیں اس کی۔ سرے شام سے لے کر اب تک پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے سید عثمان میاں صاحب سے بہترین انداز میں نقابت سماعت فرمائی، شاعر اہل سنت سے آپ نے بہترین نعت سماعت کی، اور ہمارے اسٹیج کی زینت حافظ و قاری عثمان صاحب زی مجدہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہم سب کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔
माशाअल्लाह आप सब ने इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बस्ती में बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आप हज़रात की ये हशाश बशाश तबीयतें देखने के बाद मुझे बेहद मसर्रत हुई। ये सब मेहनतें हैं कारी मोहम्मद रफ़ी साहब क़िबला की कि जिन्होंने आपको तैयार किया और जुलूस भी माशाअल्लाह मैंने सुना आपके यहाँ का बहुत अच्छा निकला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जुलूस को भी और इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। बगिरदा में बला उस्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिन मुग़रक़ ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अगर आप हालात में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। ज़मीनो ज़मा मकीनो मकां। अभी भी हजरत ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं आज बोलना ही नहीं है। अगर आप में से किसी ने कसम खाई है तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। ज़मीनो ज़मा मकीनो मकां। थोड़ा धीरे बोलिए, कभी पड़ोस का कोई सुन ले। ज़मीनो ज़मा मकीनो मकां, चुनीनो चुना बने दो जहां। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां बदन में है जां। हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान हम सबकी ज़बान। लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान हम सबकी ज़बान। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत क़ातिए बिदअत रहबरे शरीयत। और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरज़मीन से पैगंबर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के
بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور دل کی تختی پر ان اشعار کو لکھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر دعا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، مچل کر بولیں سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، اللہ اللہ ایسے وقت میں آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے، اور یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون میری تقریر سننا نہیں چاہتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں تو یقیناً سب سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، مگر میں نے آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ جملہ بول دیا، اس کی ہلکی سی بیس اور بڑھا دینا۔ ہم نے خطا میں نہ کی، بس یہیں پر رہنا، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس طرح سے میں درس میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حدیث کے ایک دو مفہوم میں آپ کو پڑھا کر جاؤں تاکہ آپ اسے یاد کر لیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے؟ بھئی آپ کو مدرسے میں جانے کا وقت تو ملتا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تو یہ جلسے ہی مدرسے ہیں، اس میں جو باتیں سننے کے لیے مل جاتی ہیں، جو دین سیکھنے کے لیے مل جاتا، یا جو اپنے مذہب کی باتیں سیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں تو وہ مل جاتی ہیں۔ ہاں توجہ میری طرف ہے، سارے ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ جب حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے، اور آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس گناہگار کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے۔ آدم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ اس گناہگار کی بے چین و بے قرار نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہے، اس کی نگاہیں میدان حشر میں کسی کی متلاشی ہے۔ اللہ اللہ، آدم علیہ السلام
السلام نے توجہ ڈالی، سمجھ لیا یہ میدان حشر میں اپنے آقا، ماوا، ملجا، داتا، سرور کائنات، فخر موجودات، حاکم ارض و سماوات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک بھی جملہ مس مت کرنا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے اذہان کو طہارت حاصل ہوگی، قلوب کو تسکین ملے گی، اور انشاءاللہ العزیز روح کو پالید کی حاصل ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک گناہگار ہے، اسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ میدان حشر میں مصطفیٰ کریم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے، سرکار ارشاد فرمائیں گے کدھر ہے میرا امتی؟ آدم اس طرف عذاب کے فرشتے اسے لے کر جا رہے ہیں، سرکار چلیں گے، اس گناہگار کے قریب پہنچیں گے، اور گناہگار کے قریب پہنچ کر سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ اللہ اللہ جملہ نوٹ کریں، جب میرے اور آپ کے آقا فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، تو کسی فرشتے کو یہ ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے آقا کا حکم ٹال دے۔ جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت۔ سرکار نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر گئے، فرشتوں کو ہمت و مجال نہیں جو میرے اور آپ کے آقا کا حکم ٹال دیں۔ اللہ اللہ فرشتے مؤدبانہ انداز میں عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب، ہمیں کس لیے روکا گیا، ہمیں کس لیے روکا گیا؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے سرکار ہم آپ کے اس امتی کو میزان عمل پر لے کر گئے تھے، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا تھا، تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا گیا، جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا تو سرکار اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، لہٰذا اس نے دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کیے، خطاؤں پر خطائیں کی، لغزشوں پر لغزشیں کی، دنیا میں رہ کر یہ گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ آج اس کے گناہوں کے سبب ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ گناہگار جب اتنا سنے گا زارو قطار رونے لگے گا، آہو بکا کرے گا، عرض کرے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے جو کہا وہی حق ہے، فرشتوں نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اے اللہ کے محبوب میں دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، لغزشوں پر لغزشیں کرتا رہا۔ اے اللہ کے محبوب آج میدان حشر ہے، آقا حشر کے میدان میں پھنس چکا ہوں، میرا ایک ایک گناہ میری نظروں کے سامنے کر دیا گیا ہے، میں چھپ چھپ کر جو گناہ کرتا تھا آج میری نظروں کے سامنے ان گناہوں کو کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ عرض کرے گا آقا میرے گناہ کم ہے، نیکیاں زیادہ، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ میں نے آج حشر کے دن اپنے باپ سے نیکی مانگی، باپ نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، میں نے ماں سے نیکی مانگی، ماں نے بھی نیکی دینے سے انکار کر دیا۔ اے میرے آقا میں نے بیوی سے نیکی مانگی، بیٹوں سے نیکی مانگی، بیٹیوں سے نیکی مانگی، بہنوں سے نیکی مانگی، اپنے خاندان والوں سے نیکی مانگی، اپنے اعزہ احبہ اقربہ دوست و احباب سے نیکیاں مانگی، مگر کسی نے بھی نیکی دینے سے انکار کر دیا ہے، کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میرے آقا آج قیامت کا دن ہے، آپ ہی مجھے بتائیے آپ کے سوا کون میری بخشش کرائے گا، آپ کے سوا کون میرے گناہوں کو
بخشوائے گا۔ اے آقا میری مدد کیجئے، مجھے بخشوائیے۔ اعلیٰ حضرت جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت بہت۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ عرض کرے گا اے میرے کریم آقا، آج آپ کے سوا حضور کون مجھے بچائے گا، کون میری سفارش کرے گا، کون میرے گناہوں کو بخشوائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، کوئی ایسا گناہ بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں نہ پایا جاتا ہو۔ نوجوانوں کی حالت یہ ہے، بس موبائل فون ہے اور آج ہمارا نوجوان ہے۔ ابھی بھی آپ راستے میں جا کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ جو ہے کان پہ فون لگا ہوا ہوگا اور راستے کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ بھیا پوری رات لگا پڑا۔ ہم تو 1 بجے 2 بجے آپ پوچھیں ان علماء سے، میلادوں سے، جلسوں سے، تقریریں کر کے جب گھر لوٹتے ہیں تو 2-4 ٹکرائی جاتے ہیں اور دیکھا کہ مولانا صاحب کی، سید صاحب کی گاڑی آ رہی ہے تو کوئی مسجد کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی قبرستان میں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اور جو لڑکے بات نہیں کرتے وہ جب تک رات کو 2-4 گھنٹے یوٹیوب پہ سیریل یا مووی نہ دیکھ لیں تو انہیں بھی نیند نہیں آ رہی۔ بات کر کے یوٹیوب پہ سیریل اور مووی دیکھ کے آج میری قوم کا نوجوان تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کہو گے سید صاحب یہ نوجوان یوٹیوب پہ سیریل دیکھ کے کیسے تباہ ہو گیا؟ 20-20 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو، باز کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے جیسے چسا ہوا آم ہو، جیسے ٹماٹر میں جھلسا لگ جاتا نا، اور ٹماٹر جھلس جاتا۔ 20 سال 25 سال کا نوجوان ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس لائن لگی پڑی ہے، کسی کو کانوں کی بیماری ہے، کسی کو آنکھ کی بیماری، کسی کے لیور میں انفیکشن، کسی کے معدے میں انفیکشن، کسی کی آنتوں میں انفیکشن۔ اے نوجوانوں ابھی بھی وقت ہے، اگر آج تم نے اس موبائل سے دوری نہیں بنائی تو وہ دن دور نہیں ہے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانے والی نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان پوری رات فون پہ بات کرتا، اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا لڑکا کہاں۔ جب کوئی بات بگڑتی ہے تو پھر آتے ہیں، بولے سید صاحب ہماری عزت تو تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے، ہماری لاج تو تم ہی بچا لو۔ میں نے کہا بھائی میں تیری عزت کیسے بچا سکتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح۔ بولے سید صاحب ہمارا لڑکا مان ہی نہ رہا، یہی کہہ رہا میں تو وہی سے شادی کروں گا، اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا سمجھا اسے، بولے سمجھانے سے نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ بولے فون پہ بات کرتا۔ میں نے کتنا وقت ہو گیا؟ بولے 4 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 4 سال سے فون پہ لگا پڑا، تجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا؟ اور ہماری ماں بہنیں بھی یہ کچھ کم نہیں ہیں، یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ عرض کروں گا، اے میری ماں، اے میری بہنوں، ذرا اپنے حال پہ غور کرو۔ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کسی عقیقے کے فنکشن میں جانا ہو تو یہ صبح 8 بجے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کوٹ پہ کوٹ کہہ لینے تو مجھے باز بالکل کلو ہو، کالے توے سے مقابلہ کر رہی ہو، اور 4 گھنٹے کے بعد اتنے کوٹ چڑھا کے نکلتی ہے کہ اس کے چھوٹے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہی للہ ادھر آ، اور للہ اس کی صورت دیکھ کے بھاگا پھر رہا کہ ابھی تو میری اماں کلو تھی، اب یہ بھوری عورت کہاں سے آ گئی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کوٹ پہ کوٹ، ہیئر سٹائل بنایا، آئی برو بنائی، اور اتنا ٹائٹ لباس، معاذ اللہ اتنا تنگ لباس، جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے۔ اس سے زیادہ میری زبان ادب کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتی۔ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے، نہ باپ کو غیرت آتی
آتی ہے، نہ بھائی کو غیرت آتی ہے، نہ جو ہے خاندان والوں کو غیرت آتی ہے۔ نوجوانوں کی حالت کیا، چار ادھر کھڑے، چار ادھر کھڑے، چار ادھر کھڑے، اپنی چچیری خلیری ممیری پھپھیری محلے پڑوس کی بہن بیٹیوں کو تک رہے۔ اے نوجوانوں، غیرت سو گئی، حمیت مر گئی۔ آپ مجھے بتاؤ، جب آپ خود اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے دشمن بن جاؤ گے تو ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک لڑکا تو مجھ سے بتلا رہا ہے، بولے سید صاحب اب تو کچھ لڑکے جیب میں موبائل نمبر لکھ کے ڈال کے لے جا، کئی معاملہ بھیڑے تو ہم وہی ہو کیا گیا ہمیں؟ پوری رات ہم فون پہ لگے ہوئے، پوری رات ہم واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، کسی کی بہن بیٹی سے بات کر رہے ہیں پوری رات۔ اے نوجوانوں ذرا توجہ سے سنو، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کیا آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر پوری رات اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پاک پڑھا ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ 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 کا وٹ کیا ہو؟ آج ہمیں کیا ہو گیا، ہم یوٹیوب چلانے کے لیے بیٹھے تو گھنٹوں گھنٹے نکال دیں، فیس بک ہم کھول لیں تو کئی گھنٹے نکال دیں۔ آؤ میری آواز میں آواز ملا دو، موبائل کو سائٹ کرو، اگر تمہیں جاگنا ہی ہے تو عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ قسم اللہ کی رات جا رہی ہوگی، اللہ کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات پوری کی سرزمین ہے، تیرے تمام بندے سو رہے ہیں مولا، کچھ سیریل اور موویز دیکھ رہے ہیں، مگر پروردگار عالم اسی پوری کے اندر تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سویا نہیں ہے۔ مولا کبھی تیرا قرآن پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تیرا ذکر کرتا ہے، اگر تیرا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا رب کو پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، میں نے اس کی عبادت کی برکت سے اس کے گھر والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، سب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کریں۔ ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب موت آئے گی نا گھر والے ہاتھ سے موبائل لے لیں گے، جسم سے لباس اتار لیا جائے گا، اور اے میری بہنوں جس جسم کو سجانے کے لیے سوارنے کے لیے کئی گھنٹے آپ جو ہے میک اپ کرتی ہو، جب موت آئے گی گھر والے جسم سے لباس کو اتار لیں گے، اتار کر سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا آپ کے جسم سے لپیٹ دیا جائے گا، جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے، لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگ قبرستان میں لے کر جائیں گے، قبر میں دبا کر چلے آئیں گے۔ جانتے ہو جب ہم کسی اپنے عزیز کو قبر میں چھوڑ کر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، قبر میں جب ہم اپنے کسی عزیز کو چھوڑ کر آتے ہیں تو قبر اسے دباتی ہے، قبر اسے دباتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر قبر میں آنے والا بے نمازی ہے، گنہگار ہے، گناہوں میں زندگی گزار کر آیا ہے تو قبر اتنی زور سے دباتی ہے، داہنے سائٹ کی پسلیاں بائیں سائٹ میں اور بائیں سائٹ کی پسلیاں
پسلیاں داہنی سائٹ میں۔ اللہ اللہ غور کریں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا قوی، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، اگر اس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے نا تو انسان زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے۔ اے میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب قبر میں ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی تو دنیا کی کون سی طاقت، دنیا کی کون سی پاور، دنیا کی کون سی قوت تمہیں عذاب قبر سے بچانے کے لیے آئے گی؟ یہی تک نہیں، تھوڑا سا اور واضح کیے دیتا ہوں، اس کے بعد تو فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہے، اپنے دانتوں سے اور ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آئیں گے اور کرجدار لہجے میں اٹھائیں گے۔ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی لمبائی ہوگی اور سر سے لے کر پیر تک ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ کرجدار لہجے میں بولیں گے، من ربو کا، بول 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 تیرا رب کون ہے، بول تیرا رب کون ہے، بول تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ گناہگار ہے کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا۔ اللہ اللہ، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا۔ غور کریں، اگر کسی کے سر میں ایک چھوٹا سا پتھر لگ جاتا نا تو خون کی پھوار نکلتی ہے اور تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کے بھی آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ فرشتہ تو اتنی زور سے مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، اپنے ناخنوں سے زمین چیر کر پھر نکالے گا، پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، پھر فرشتہ اپنے ناخنوں سے زمین کو چیر کر اسے کھینچے گا، کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، فرشتوں یہ جھوٹا ہے۔ علماء کرام نے جلسوں کے منبر سے اسے سمجھایا تھا، علماء کرام نے مسجدوں کے منبر سے اسے سمجھایا تھا، تقریروں میں میلادوں میں اسے سمجھایا تھا، مگر اس نے نماز نہیں پڑھی، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی، زندگی گناہوں میں گزارتا رہا۔ اللہ اللہ، اب اس کی قبر میں جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں، اس کی جسم کی کھال گل جائے گی، جلے گی، پھر دوبارہ اللہ کی قدرت سے اس کے جسم پر کھال آ جائے گی، پھر گل جائے گی۔ یہی تک محدود نہیں ہے، یہ پھر کہے گا فرشتوں مجھے بھوک لگی ہے۔ فرشتے اسے کانٹوں دار پھل دیں گے، جیسے یہ اس پھل کو کھائے گا وہ پھل اس کے گلے میں کانٹے اس کے اٹک جائیں گے، چیخ مار کر کہے گا فرشتوں بہت درد ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تجھے دنیا میں زندگی دی گئی تھی، اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا، قرآن جیسی کتاب اللہ کا کلام تجھے دیا گیا تھا، علماء تجھے رو رو کر سمجھاتے تھے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر سمجھاتے تھے، مگر تو نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ اب تیری یہی سزا ہے، یہی دردناک عذاب تیرے لیے ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہے گا فرشتوں مجھے پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی دو۔ تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں پینے کے لیے اسے جو انسان کے زخم سے مواد نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، وہ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ پھر کہے گا فرشتوں مجھے پینے کے لیے پانی دو۔ پھر فرشتے اسے اتنا گرم پانی پلائیں گے کہ اس کے جسم کے اندر جو آنتیں ہیں وہ سب گل کر پیشاب کے راستے سے باہر ہو جائیں گی۔ کبھی آپ نے تصور کیا کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو قبر سے بچ سکتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے موت نہیں آئے گی؟ آؤ آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر کے زندگی گزارو۔ جب تم سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارو گے، قبر میں جاؤ گے، فرشتہ آئے گا، کہے گا من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ تو کہہ دے گا فرشتوں سنو، میں نے جلسے میں سنا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ فرشتہ کہے گا ما دینو کا، بول تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہے گا میں نے علماء سے سنا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر فرشتہ کہے گا ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ مچل جائے گا اور کہے گا فرشتوں اب جی بھر کے مجھے ان کا دیدار کر لینے دو۔ اگر نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، فرشتے کہیں گے ما کنتا تقولو فی حق
हाज़र रजुल, ये बता इनके बारे में क्या कहता था। तवज्जो मेरी तरफ रख के मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप सब आशिक रसूल हैं, जलसे में आए हैं, हर मेरी तमन्ना है, आपकी तमन्ना है, काश हमें सरकार का दीदार हो जाए। हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अपने महबूब के दीदार से सरफराज फरमा दे, दीदार हो जाए, अल्लाह के महबूब का दीदार हो जाए। मगर कितने खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें सरकार का दीदार हो जाता है। कुछ मुसलमान तमन्ना करते हैं, आका दीदार करा दीजिए, आका जलवा दिखा दीजिए, आका चिलमन हटा दीजिए, ए अल्लाह के महबूब पर्दे हटा दीजिए, दीदार करा दीजिए, मगर दीदार नहीं हो पाता। फिर मोमिन कहता है आका दीदार ना सही मगर कम अज कम मदीना तो बुला लीजिए, मदीना तो बुला लीजिए, मदीना बुलाकर गुंबदे खजरा तो दिखा दीजिए। मगर कुछ गरीब मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, जिनके पास रकम नहीं है, वो मदीने ना पहुंच सका और उसे दीदार भी ना हो सका। अल्लाह अल्लाह, जब ये कब्र में गया फरिश्तों ने कहा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता इनके बारे में क्या कहता था। ये कहेगा फरिश्तों इनके बारे में क्या पूछते हो, दुनिया में कहता था मुस्तफा का दीदार हो जाए मगर जीते जी दीदार ना हुआ। फिर मैंने कहा मदीना बुला लीजिए, मदीना ना बुलाया गया, मगर जो दुआएं मैं दुनिया में करता था आज मेरे रब ने कब्र में उनका बदला दे दिया है, उनका सिला दे दिया है। आज मेरे रब ने कब्र में मुझे मुस्तफा का दीदार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह। आओ सब बरेली चलते हैं, सरकार आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और चूम कर मदीने वाले पैगंबर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज नहीं पढ़ोगे कब्र में जाओगे, कब्र में ऐसी हजामत बनेगी कि किसी नाई ने भी नहीं बनाई। हालात इतने पेचीदा चल रहे हैं, कारी साहब क़िबला 60 साल के हमारे बुजुर्ग हो गए और नाई की दुकान पे जाके कह रहे हैं 3 मर्तबा रगड़ दिए, शाइनिंग नहीं आई तो रुपया 1 नहीं देने का। यार अब तो तैयारी करी लो भाई। मेरे बुजुर्गों, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी औलाद दाखिल हो, बुरा मत मानना, मैं आपकी खैर ख्वाही में अल्फाज बोल रहा हूँ। यार नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, चेहरे पे दाढ़ी हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया हमें मिटाना चाहती है, लेकिन हम खुद अपनी पहचान मिटाते चले जा रहे हैं। मस्जिदों में हम नहीं जाते, कुरान हमारे घरों में जुस्तान में हमने लपेट लपेट के ताकों की जीनत बना दिया है। जिस नौजवान ने कुरान पढ़ा तो बास को पढ़े हुए 1 साल हो जाता, रमजान टू रमजान ही कुरान खुलता। अम्मा रोज कह रही है अल्लाह कुरान पढ़ ले, पढ़ लूँ। एक ट्रेंड और चल गया इन नौजवानों में, ये मेरे भाई हैं, मैं इन्हें नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। दोस्तों के साथ जब तक ये रास्ते में घूमते हैं बड़े खुश, खूब हंसी मजाक चलेगी, और जैसे ही घर में घुसेगा मूड ऑफ। अम्मा कह रही है लल्ला कहाँ था, बोले तुझे यही पड़ी रहा है, जब देखो घर में घुसो तो तू कहाँ था। रात को घर में देर से गया, माँ ने कहा बेटा जल्दी आया कर, बोले फला का बेटा भी घूमता है, उसके माँ बाप उससे कुछ नहीं कहते। ए नौजवानों तुम भूल गए माँ कितनी अजीम नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते माँओं के कदमों को चूमा करो, अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे रख दिया है। लोग कहते हैं सैयद साहब दुआ करना, हमने कहा हम दुआ करेंगे। लोग दुआ करने के लिए अजमेर शरीफ जाते, कलियर शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, बदायूं शरीफ जाते, आप जाइए, मगर उसमें से अक्सर ऐसे होते हैं घर में माँ बाप नाराज
नाराज है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा है। घर में माँ नाराज है, साबिर पाक कलियरी की बारगाह में जा रहा है। घर में बाप नाराज है, बरेली शरीफ जा रहा है। ए नौजवान, तू तमाम जगहों पर जा, मगर पहले माँ बाप को राजी कर ले। और जो लोग कहते हैं कमाते बहुत है बरकत नहीं होती, जो लोग कहते हैं बीमारी पीछा नहीं छोड़ ले, जो लोग कहते हैं गुर्बत पीछा नहीं छोड़ ले, मैं उन्हें एक तावीज देना चाहता हूँ। चाहिए आपको तावीज? अगर कहोगे तो दे दूंगा, वरना मेरे पास मटेरियल काफी है, सब बचा के अपने पास रख लूंगा मैं। चाहिए तावीज़ों की तो हमारी कौम भूखी हो गई है। एक साहब मेरे पास आए, बोले सैयद साहब हमने अपने लड़के की शादी कर दी, हमारा लड़का जो है वो अपनी बीवी के कहने में रहता, हमारी बात सुनता ही नहीं है, कोई तावीज़ दे दो। हमने जो था तावीज़ लिख के दे दिया। मदरसे में बैठे हुए पढ़ा रहे थे, एक हफ्ते के बाद फिर आया, बोले सैयद साहब क्या कच्चा ही दिया था? तो मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक मियाँ के पास हम गए थे, एक मौलाना के पास हम गए थे, उन्होंने कहा था कच्चा वाला 151 का है और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है। बोले सैयद साहब नहीं, 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। और औरतें बोले देखियो हजरत हमारे घर में क्या ले, हम 100 किलोमीटर दूर बैठे और कह रही देखियो हमारे घर में क्या, 100 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा। कुंदरकी के पास से एक साहब मेरे पास आए, बोले सैयद साहब देख के बताइए हमारे घर में क्या। तो मैंने कहा भैया मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूँ जो रामपुर से बैठे बैठे तेरे घर का देख लो। बोले ना बता दीजिए हमारे घर में क्या। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं बता सकता, जो परेशानी हजरत आपको है आप बताइएगा, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल होगा, या बुजुर्गाने दीन ने परेशानी दूर करने के जो तरीके बताए हैं वो हम आपको बता देंगे। बोले बता दो हमारे घर में क्या। तो मैंने कहा भाई मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूं जो यहाँ से तेरे घर का बता दूं। बोले ना सैयद साहब, एक साहब के पास हम गए थे, उन्होंने वहीं से बता दिया कि तुम्हारे घर में बहुत तगड़ा जिन है, बहुत तगड़ा जिन है। सुन रहे हो? किसी औरत के बच्चे को 3 दिन बुखार आया, दवा से ना उतरे, सैयद साहब मेरी जिठानी ने करा दिया, मेरी सास ने करा दिया। ले कोई दादी अपने पोते को कराएगी? हाँ, मेरी देवरानी के बच्चों को बहुत अच्छा समझा है, मेरे बच्चों से तो ये बुढ़िया कुड़ैया कुड़ैया कुड़ैया। मैंने कहा ये मेरी बहन तुझे क्या हो गया, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। और ये हमारी माएँ भी खूब हैं, अगर इनका दामाद इनकी बेटी का कहना माने तो पूरे मोहल्ले में तारीफ कर देगी, लल्ली हमारा दामाद बड़ा अच्छा, जहाँ को हमारी लल्ली कहे वहीं को चला जा और इसके बेटे की शादी हो जा और वो 3 दिन ससुराल में रुक जा तो उसकी खैर नहीं है। हमने इसकी शादी क्या करी, ये तो ससुरालियों का ही गुलाम बन गया, ये तो ससुराल से आता ही नहीं। और अगर बीवी की कोई बात मान ली तो फिर तो खैर ही नहीं है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अपना दामाद 5-5 दिन रुक के जा रहा है तो कोई बात नहीं है, और लड़का 3 दिन रुक गया तो बोले बस मामला खराब हो गया। ये दो रुखी बात क्यों? मैं गलत कह रहा हूं? मेरी माएँ बहनें, अगर घर के अंदर एक माँ नेक होगी तो समझ लो पूरा घर नेक हो जाएगा, और अगर घर के अंदर माँ नेक नहीं है तो फिर अल्लाह ही फजल फरमाए, करम फरमाए। ए मेरी बहनों, तुमने जो अपने घरों को मैदान जंग बना रखा है, खुदा के लिए इस जंग के मैदान को ख़त्म करो। सुबह जल्दी उठो, दुरूद पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। और मैं अपनी बहनों से कहूँगा वो सुबह जल्दी उठा करें, नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ के अपनी सास के कदमों को चूम लिया करें। सास कितनी भी सख्त दिल क्यों ना हो, अगर बहू उसके कदमों को चूम लेगी ना तो नाश्ता बाद में करेगी, पूरे मोहल्ले में घूम जाएगी, लल्ली अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह का फजल हो गया। आज तक मेरी बेटी ने मेरे कदम को नहीं चूमा, मगर मेरे रब का करोड़ा करोड़ एहसान है, उसने हमें ऐसी बहू दी है कि रोज सुबह जल्दी उठती है, नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ के मेरे कदमों को चूमती है। अल्लाह अल्लाह ये कदमों को चूमेगी, सास का दिल नरम हो जाएगा। तेरे शौहर की माँ तेरे लिए, तेरे शौहर के लिए दुआ करेगी, अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देगा और कयामत के दिन गौसे पाक के दामन का साया। अगर दुआ ही नहीं करेंगे, इन्हें क्या बस जिन है घर में, या करा दिया बस अल्लाह फजल फरमाए। वो साहब हमारी बात बीच में रह गई, बोले सैयद साहब हमारे घर में जिन है, उसे पकड़ लो। तो मैंने कहा यार मैं कैसे पकड़ूं, मेरे पास कोई जिन थोड़ी है। बोले ना, हमें किसी ने बताया कि सैयद रिजवान मियाँ के ताबे जिन है। तो आप मुझे बताइए, मैं मुरादाबाद से परसों बनारस गया,
بنارس سے مراد آباد آیا، پھر گاڑی سے آپ کے یہاں پایا۔ اگر میرے پاس جن ہوتا تو مجھے 12 گھنٹے ٹرین میں سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو جن سے کہتا بھیا اپنے ہتھیلی پر رکھ، مجھے بنارس چھوڑ دے۔ بنارس سے کہتا کہ جلدی سے ہتھیلی پر رکھ، کوری میں چھوڑ دے۔ یہاں آتا، یہاں سے کہتا کہ مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ بولنا کچھ بھی کرو مگر جن پکڑ لو۔ اے اللہ کے بندو، جن ہوتا ہے، کرا ہوا بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں کہ بات بات پہ جن ہے، بات بات پہ کرا ہوا ہے۔ اور تعویذ والوں کو اللہ کرم فرمائے، ایک نے گجرولہ کے اندر 51,000 کا تعویذ دیا، گارنٹی لے لی، گارنٹی، بولے ٹھیک ہو جائے گا مریض۔ ٹھیک نہیں ہوا تو لوگ میرے پاس آئے، بولے سید صاحب 51,000 کا تعویذ دیا۔ تو میں نے کہا تو نے کیا تعویذ مجھ سے پوچھ کے لیا؟ اب شکایت مجھ سے کرنے کیوں آ رہا بھائی؟ بولے آپ سمجھاؤ۔ میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں؟ تعویذ لینے سے پہلے ہی آ جاتا۔ کتنی محنت کی کمائی ہے اے میری بہنوں، آپ کا شوہر یا آپ کے بچے کتنی محنت سے کماتے، آپ نے اٹھایا تعویذ والے کو دے دیا۔ 100 200 500 ایک الگ بات ہے، اگر قاری صاحب کو، کسی عالم دین کو، کسی جو ہے شیخ کامل کو آپ مسافہ کرو گے، دو گے، تو اللہ ایک کے بدلے میں 10 تو دے گئی، باقی جیسے آپ کی نیت ہو 70 بھی مل سکتے ہیں، 700 بھی مل سکتے ہیں، 7,000 بھی مل سکتے ہیں، 7 لاکھ بھی مل سکتے ہیں، 7 کروڑ بھی مل سکتے ہیں، 7 ارب بھی مل سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، مگر آپ جعلی لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو، مکار لوگوں کو اپنی محنت کا پیسہ دے کر آؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہ تو آپ کو بیماری سے شفا ملے گی اور آپ کا پیسہ بھی گیا۔ میرے بھائی، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، اور آؤ سب مل کر بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی چوکٹ کو چومتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بات بیچ میں چھوٹ گئی تھی، ایک گناہگار، اسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کہاں چھوڑا تھا؟ فرشتے جہنم کی طرف لے کر چل دیے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے محبوب، آپ کے ایک گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا، فرشتوں کے قریب پہنچ گئے، فرشتوں سے کہا ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر گئے۔ فرشتوں نے کہا حضور آپ کا یہ امتی گنہگار ہے، گناہوں کے سبب ہم اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ جب اس نے اتنا سنا، رونے لگا، عرض کرے گا آقا آج کون ہے آپ کے سوا جو میری بخشش کرائے؟ آج کون ہے جو آپ کے سوا مجھے جہنم سے بچائے؟ اللہ اللہ یہ رو کر عرض کرتا چلا گیا۔ سرکار نے اسے تسلی اور تشفی دی، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں چلو اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ فرشتے اس شخص کو میرے نبی کا حکم پا کر دوبارہ میزان عمل پر لائے۔ اب آپ توجہ سے سننا، میں آپ کو جہاں تک پہنچانا چاہتا تھا پہنچا چکا ہوں، اب جتنا جو توجہ سے سنے گا وہ خود بخود وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لایا گیا اور سرکار نے حکم دیا فرشتوں میرے اس امتی کے اعمال کا وزن دوبارہ کیا جائے، اس کے گناہ اور نیکیوں کو دوبارہ تولا جائے۔ فرشتوں نے سرکار کا حکم پا کر اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن دوبارہ کیا۔ جب دوبارہ گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا، پھر گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، اہل محشر حیران ہے، پہلے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا تھا تب بھی گناہ زیادہ تھے، اب دوبارہ گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا ہے اب بھی گناہ زیادہ ہے، اہل محشر حیران ہے۔ یہ دیکھے گا اور سرکار کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، عرض کرے گا آقا پہلے بھی گناہ زیادہ تھے اب بھی گناہ زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو رب کا حکم ہو جائے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ میرے آقا کے لبھائے مبارکہ پر تبسم آئے گا۔ جیسے ہی سرکار کے لبھائے مبارکہ پر تبسم آیا، یہ سمجھ گیا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا ہے، اللہ کی رحمت نے جو ہے میرا کام بنا دیا ہے۔ سرکار نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا، اپنے دستے مبارک کو میرے آقا نے اپنی جیب مبارک میں ڈالا، ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل فرما دیا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی وہ نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل ہوا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا بچ گیا بچ گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے۔ اعلیٰ
आका छुपाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे और आपके करीम आका ने एक नूरी कागज का टुकड़ा लिया, इसकी नेकियों में शामिल कर दिया। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर कह उठे बच गया, ये कहेगा अहले महशर सुनो बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। अब ये सरकार के दामन को पकड़कर मचलेगा, मचलकर अर्ज करेगा ए मेरे आका, मैं तो जहन्नम में जाने वाला था, आपने नजरे करम फरमाई, आपका फैजान हुआ। ए मेरे आका ये बताइए आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। यार बोले मचल कर बोले, आपकी भी कहलवाने की आदत हो गई है, थोड़ा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। अर्ज करेगा आका आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल कर दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ए मेरे उम्मती सुन, ज्यादा कुछ नहीं, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ तूने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था, मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। ए मेरे उम्मती सुन, आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। एक मर्तबा दुरूद पढ़ना अगर रब की बारगाह में मकबूल हो जाए और मेरे आका पसंद फरमा ले तो अल्लाह उस गुनाहगार को जहन्नमी से जन्नती बना दे। अगर आप दुरूद पढ़ेंगे कसरत से तो क्या आपके गुनाह माफ नहीं होंगे? अच्छा, आप में से कोई ऐसे हैं हमारे भाई या बुजुर्ग जो 24 घंटे में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो? माशाअल्लाह, एक बुजुर्ग, इन बुजुर्ग ने लाज बचा ली आप सबकी। अच्छा, कोई 500 वाला? अच्छा, 100 मर्तबा ही क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते यार, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, एक छोटा सा दुरूद बता दूं, एक दुआ जिसे आप एक मर्तबा पढ़ोगे तो अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों 1000 साल तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। एक मर्तबा पढ़ लो तो बस, एक मर्तबा अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि जिसने ये दुआ पढ़ी है 1000 साल तक उसके लिए नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह। मैं दुआ पढ़वाई देता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व हुवा आहलू। आपने एक मर्तबा पढ़ा, जो मोमिन एक मर्तबा अकीदत के साथ इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने फरिश्तों को? 70 फरिश्तों को हुक्म देता है पढ़ने वाले के लिए 1000 साल तक, 1000 साल तक उसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह। कितनी छोटी सी दुआ है, अगर 100 मर्तबा पढ़ लोगे तो कितने 1000 साल तक? मगर पढ़ेंगे नहीं। जिसे जरूरत हो दुआ की तो ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, वहां से आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपके हाथ ना लगे मुझसे कह देना, मैं हजरत को व्हाट्सएप कर दूंगा, सैयद साहब को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इनसे ले लेना। याद करें, सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ा करें, फिर देखना किस कदर अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। एक मर्तबा एक गुनाहगार ने उन्होंने दुरूद पाक पढ़ लिया, सरकार को पसंद आ गया, सरकार ने हशर के दिन उसकी नेकियों में शामिल कर दिया।
اللہ نے اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا. لیکن آج ایک ہم ہیں, درود ہم نہیں پڑھتے, قرآن ہم نہیں پڑھتے. اللہ اللہ, کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو. اے میرے بھائیوں ذرا غور کرو, توجہ کرو. میرے اور آپ کے نبی جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے, ہر طرف ظلم, جبر, تشدد اور کفر و شرک کی گھٹائیں چھا چکی تھی. حالات ایسے تھے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیتا. اللہ اللہ, ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب میں حالت جہالت میں تھا, جب میں حالت کفر میں تھا, تو میں نے ایک کام ایسا کیا ہے, جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو سرکار میرا دل دھڑکنے لگتا ہے, میرا دل تڑپنے اور مچلنے لگتا ہے, میں زار و قطار رونے لگتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی بتا ایسا تو نے کیا کیا ہے کہ جب تجھے یاد آتا ہے تو تو مچل جاتا, رونے لگتا ہے. وہ عرض کرتے ہیں آقا, میں نے ایک نہیں بلکہ اپنی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیا. اللہ اللہ. المختصر یہ کہتے ہیں سرکار میری سب سے آخری والی جو بیٹی تھی, میں ہوا ایسا کہ کہیں باہر جانے والا تھا, کسی کام سے تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا, میری بیوی حاملہ تھی, پریگننٹ تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا, اے میری بیوی, اگر ہمارے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ کھڈے میں دبا دینا, بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا. یہ کہتے ہیں میں کہہ کر چلا گیا, سرکار میرے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی, مگر ایک ماں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں کیسے دبا سکتی تھی. میری بچی کی میری بیوی نے پرورش کی. اللہ اللہ, وقت گزر گیا, جب میری بچی بولنے لگی, بات کرنے لگی, میں ودیش سے گھر واپس لوٹا. میری شریک حیات کو جب پتا چلا کہ میرا شوہر واپس آنے والا ہے تو اس نے اپنی بچی کو پڑوسی کے گھر بھیج دیا, کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر گھر میں بچی کو دیکھے تو مجھ پر بھی ظلم کرے اور میری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اللہ 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 اللہ. یہ کہتے ہیں سرکار میں گھر میں داخل ہوا, میں نے اپنی بیوی سے معلوم کیا, یہ بتا ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی یا لڑکا پیدا ہوا تھا. میری بیوی نے بات کو ٹالنا شروع کر دیا, میری بیوی بات ٹالتی رہی. اے میرے آقا, اتنے میں وہ بچی بڑی پیاری تھی, بڑی حسین و جمیل تھی, پڑوسی کے گھر میں سے میرے گھر میں آئی اور میری شریک حیات کو لپٹ کر اس سے پیار کرنے لگی, اس سے محبت کرنے لگی. میں سمجھ گیا کہ شاید یہی ہمارے گھر پہ بچی پیدا ہوئی تھی. میری شریک حیات نے جب اس بچی کو اپنے قریب دیکھا اور میرے بگڑتے ہوئے تیور دیکھے تو میری شریک حیات نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا اور کہا, اے میرے شوہر نامدار, بیٹی بھی تو اللہ ہی دیتا ہے, بیٹا دے یا بیٹی دے اللہ ہی دیتا ہے. اگر بیٹی سے محبت کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن یہ کہتے ہیں حضور, میں اس وقت حالت کفر میں تھا, میرے دل پر میری بیوی کی کوئی بات اثر نہیں کی. میں نے اپنی بچی کو لیا اور صحرا کی طرف چل دیا. میری چھوٹی سی بچی یہ سمجھ رہی تھی میرا باپ سالوں کے بعد کہیں باہر سے آیا ہے تو آج مجھے کہیں دعوت میں لے کر جا رہا ہے. آقا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. اللہ اللہ, میری شریک حیات میری بیوی مجھے روکتی رہی پر میں نے ایک نہ مانی, اپنی بچی کو لیا اور میں گھر سے باہر چل دیا, جنگل میں پہنچا. اللہ اللہ, گرمی کا موسم تھا, میری بچی بولنے لگی تھی. بچی کہہ رہی تھی, بابا اتنی جلدی بھی کیا ہے, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, آرام کر لیجئے. یہ کہتے ہیں پھر بھی میرے دل پہ اثر نہ ہوا. المختصر, ایک جنگل میں صحرا میں پہنچے اور کھڈا کھودنا شروع کر دیا, کھڈا کھودنا شروع کر دیا. یہ کہتے ہیں میں زمین کھود رہا تھا, اس سے ریت نکال رہا تھا. میری بچی یہ سمجھ رہی تھی میرا باپ میرے کھیلنے کے لیے ریت نکال رہا ہے, میرا باپ میرے کھیلنے کے لیے ریت نکال رہا ہے. اے آقا, میری بچی مٹی سے گھروندے بنا کر کھیلنے لگی. اس نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو میرے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا. میری اس پیاری بچی نے اپنے کپڑوں سے میرے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور بولی, بابا جان اب زیادہ مٹی نہ نکالیے, میں اسی مٹی سے کھیل لوں گی. اللہ اللہ, یہ کہتے ہیں اے میرے آقا, تب بھی
میرے دل پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، میں نے قبر تیار کی، زمین کھودی، ایک گھٹا تیار کر دیا۔ ابھی تک میری بچی کو معلوم نہ تھا میرا باپ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اے آقا، میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، اس گھٹے کے اندر کھڑا کر دیا، ریت ڈالنی شروع کر دی۔ ابھی بھی میری بچی یہ سمجھ رہی تھی میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ میں ریت ڈالتا گیا، ریت جب اس کے سینے پر آئی تو دم گھٹنے لگا۔ بچی بولی بابا اب ریت نہ ڈالیے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، بابا اب ریت نہ ڈالیے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن آقا میں اتنا سنگ دل ہو گیا تھا، ریت ڈالتا گیا۔ بچی بولی بابا آپ مجھ پر ظلم نہ کریے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، میرا دم گھٹنے لگا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہتے میں نے ایک نہ سنی، مٹی ڈالتا گیا۔ بچی نے عرض کیا بابا میں آپ سے کبھی کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں مانگوں گی، میں کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، کبھی آپ سے نیا جوتا یا کپڑا نہیں مانگوں گی، مگر آپ مجھے اس مٹی میں نہ دبائیے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک نہ سنی، میں دباتا گیا، مٹی ڈالتا گیا۔ میری چھوٹی سی بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب اس نے سمجھ لیا میرا باپ میری بات ماننے والا نہیں ہے، میرا باپ میری بات سننے والا نہیں ہے، میری باتیں میرے باپ کے دل پر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو ہے میرے آقا اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، آسمان کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میری بچی کہہ رہی تھی پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات، یہ تیرے ظالم بندے کب تک ہم بندیوں کو ستاتے رہیں گے؟ مولا یہ تیرے ظالم بندے کب تک ہم بندیوں کو زندہ قبر میں دباتے رہیں گے؟ مولا یہ تیرے ظالم بندے کب تک ہم پر ظلم جبر ستم تشدد کرتے رہیں گے؟ پروردگار عالم ہمیں بچانے والا بھیج دے، ہمیں بچانے والا بھیج دے، ہمیں بچانے والا بھیج دے۔ اس بچی کی دعا باب اجابت سے جا کر ٹکرائی، رب کی رحمت پکارتی ہے، اے میری بندیوں اب میں تمہیں بچانے کے لیے اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، اپنا پیغمبر بھیج رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے ختم عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ عرض کرتے ہیں سرکار میں نے اپنی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا، زندہ قبر میں دبا دیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے جب اتنا سنا، آقا اتنا روئے، میرے سرکار کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترتی۔ اللہ اللہ، اے مومنوں آج ہم صبح کو ہنستے ہیں، شام کو ہنستے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹھٹے کرتے ہیں، ہماری آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو نہیں گرتا۔ کاش اللہ ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دیتا کہ ہم خوف خدا سے روتے، خوف خدا سے روتے۔ اگر ایک بھی آنسو خوف خدا سے آنکھ سے نکلا اور وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے اللہ اسی آنسو کو آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اللہ آپ کو قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت کے طفیل جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ مگر ہم روتے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، بچیوں کو زندہ قبروں میں دبایا جا رہا تھا۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو معاذ اللہ اس عورت کو اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر کہیں پہ زندہ نہیں جلایا جاتا تو ایک جنگل کے اندر تنگ تاریک جھوپڑے میں ان عورتوں کو رکھا جاتا جن کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا۔ سال 2 سال 3 سال کے بعد انہیں پہننے کے لیے کپڑا نہیں دیا جاتا اور استنجے کے لیے بھی انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنی بیچاری عورتیں گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیتی تھی۔ اللہ اللہ، اور پھر کوئی بیچاری اگر بچتی تو اس
اسے اونٹ کے اوپر بٹھایا جاتا، اونٹ کی مسینگنیاں اس کے آنچل میں بھری جاتی، پھر اسے گلیوں میں گھمایا جاتا، وہ اونٹ کی مسینگنیاں گلیوں میں پھینک دی جاتی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی عدت پوری ہو گئی۔ اور معاذ اللہ کچھ تو ایسے بھی لوگ تھے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو وہ اپنی ماں کو اپنی غلام کنیز لونڈی باندی بنا کر رکھ لیتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے دوسرے مال کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے، ایسے ہی اپنی ماؤں کو بھی اپنی پراپرٹی سمجھ کر معاذ اللہ غلام کنیز لونڈی بنا کر رکھ لیا جاتا تھا۔ ہر طرف ظلم، جبر، تشدد تھا، کفر و شرک کی گھٹائیں چھا چکی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ اللہ 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 کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے ان بندیوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ ان عورتوں نے کہا مولا ہمیں بچانے والا بھیج دے، ہمیں عزت دلانے والا بھیج دے۔ بچیوں نے کہا مولا ہمیں زندگی دلانے والا بھیج دے۔ رب نے فرمایا اے میری بندیوں، میں تمہیں بچانے کے لیے اپنا محبوب بھیج رہا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جس دن سے میرے شکم اطہر میں میرا بیٹا آیا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ جیسے حاملہ پریگننٹ ہونے کے بعد عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے، آپ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کہتی ہیں میں بکریاں جب چرانے جاتی تھی نا تو میری بکریوں کی رکھوالی جنت کے شیر کیا کرتے تھے۔ جب میرا بیٹا میرے شکم اطہر میں تھا، میں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی تو مجھے کنویں کے اندر ڈول نہیں ڈالنا پڑتا، بلکہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ اللہ اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی میں پتھروں پر اگر میرے پیر میں جوتا یا چپل نہیں ہوتا تو پتھر مجھے چبھتا نہیں تھا، بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتا۔ رات کو جب میں سوتی تھی تو جنت کی حوریں پنکھے سے مجھے ہوا ہلاتی تھی، ہوا کرتی تھی۔ اللہ اللہ۔ اور خواب میں آدم علیہ السلام تشریف لائے، دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، فرمایا آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو، تیرے گھر تمام انبیاء و مرسلین کا سردار آنے والا ہے۔ المختصر وہ وقت آیا جب میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے سوچا کاش میرے پاس خاندان عبد مناف کی چند دائیاں ہوتی، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ آمنہ نے اپنی کنیز کو ایک دائی کے پاس بھیجا اور کہا کہ چلو آمنہ کے گھر چلو، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس دائی نے آنے سے منع کر دیا، کہا ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے نذرانہ نہیں ملے گا، مجھے روپیہ پیسہ نہیں ملے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ تقریباً کئی دائیوں کے پاس وہ گئیں، سب نے آنے سے انکار کر دیا۔ جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کوئی دائی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب فرماتا جبریل کوئی دائی نہیں آئے گی، جا جا حضرت حوا کی قبر پہ چلا جا، حضرت مریم کی قبر پہ چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب کی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے دنیا کی کوئی دائی نہیں جائے گی، جا حضرت حوا کی قبر پہ چلا جا، حضرت مریم کی قبر پہ چلا جا اور ان کے ساتھ حوروں کو لے جا اور میرے محبوب کی والدہ کی خدمت میں سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی چند عورتیں میرے پاس ہوتی، اتنے میں کیا دیکھا بہت ہی حسین و جمیل کچھ عورتیں چلی آ رہی ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے کہا آمنہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ کا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ پھر آپ سیدہ آمنہ کہتی ہیں رأیتو ثلاثۃ علما، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر۔ سنیوں مچل کر کہو سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے چھتوں پہ جھنڈے لگائے ہوں گے، جھنڈے پہ لکھا ہوگا سرکار کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی کہتا جھنڈا لگانا جائز نہیں ہے، جھنڈا لگانا شرک ہے، جھنڈا لگانا بدعت ہے۔ میں نے کہا ابے عقل کے اندھے، جھنڈا لگانا شرک و بدعت نہیں ہے۔ الیکشن کے موقع پہ آپ کے گاؤں میں جھنڈے لگتے ہوں گے، کسی کی چھت پر سائیکل کا جھنڈا، کسی کی چھت پر ہاتھی کا جھنڈا، کسی کی چھت پر کمل کا جھنڈا۔ آج تک کسی بھی مفتی نے یہ فتویٰ دیا دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے لگانا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کسی نے نہیں۔ ارے سنیوں مچل جاؤ، جب دنیاوی پارٹیوں کا جھنڈا لگانا شرک و بدعت نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگانا شرک و بدعت کیسا ہوگا؟ مسئلہ صاف ہو گیا۔ میں نے کہا ظالموں سنو، تمہیں سائیکل سے محبت ہے اس لیے سائیکل کا جھنڈا لگا دیا، جسے پی ایس پی سے محبت اس نے ہاتھی کا جھنڈا لگا دیا، جسے بھارتی جنتا پارٹی سے محبت اس نے کمل کا جھنڈا لگا دیا، جسے کانگریس سے محبت اس نے پنجے کا جھنڈا لگا دیا، جسے اویسی سے محبت اس نے پتنگ کا جھنڈا لگا دیا۔ ارے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، اسی لیے ہم نے سرکار
قیامت کا جھنڈا لگا دیا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، پیارے کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں رأیتو سلاستا علمن بالمشرق، اللہ اللہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ میں نے عالم تصور میں پیغمبر اعظم کے دامن اقدس کو تھام لیا، عرض کیا آقا یہ جھنڈے کیسے تھے، کون لایا تھا، کہاں سے آئے تھے؟ جواب ملا حدیث کی کتابوں میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری ولادت با سعادت کا وقت قریب ہوا، رب نے فرمایا جبریل جنت میں چلا جا، جنت سے جھنڈے لے جا، اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ کو لے جا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر نصب کر دے اور کائنات میں اعلان کر دے اس کائنات کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا ہو۔ اب بھائی جھنڈے بھجوانے والا خدا، لانے والے جبریل علیہ السلام۔ میں نے کہا ملا جی فتویٰ ہم پہ مت لگائیے، فتویٰ لگانا ہے تو جبریل علیہ السلام پہ لگائیے۔ سرکار کی ولادت کے موقع پر جھنڈے لگانا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ پوری کائنات روشن و منور ہو گئی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے بصرے کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ حضرت ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوئے میں حرم کعبہ میں تھی، آسمان کے ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ میں نے کہا سنی نے 2-4 لائٹیں لگا لی تو ٹنگے پجامے والے کے پیٹ میں درد ہوا پھر رہا کہ یہ لائٹیں لگا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، راستے سجا رہے ہیں، یہ جو ہے جھنڈے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ہمارے نبی کی ولادت کا موقع ہے ہم تو جھنڈے لگائیں گے، اور اس کے یہاں پہ جنم دن ہو تو خوب غبارے لگائے گا، اپنے بچے کا جنم دن منائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر سنی مصطفیٰ کا جشن عید میلاد النبی منا لے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا، ہم نے تو چند لائٹیں ہی لگائی ہیں۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں، صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوئے میں آمنہ کے حجرہ انور میں تھی، میں نے کیا دیکھا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں، کوئی نجاست نہیں۔ بولا یار مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش پڑھ رہا ہوں، سرکار پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے۔ عورتوں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، نجاست اور غلاظت ہوتی ہے، مگر جب مصطفیٰ پیدا ہوئے کسی طرح کی کوئی غلاظت نہیں، کوئی نجاست نہیں، آمنہ بھی پاک ہے، مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ میں نے کہا اے صفیہ بنت عبد المطلب بتائیے تو صحیح مصطفیٰ کیسے آئے، کیسے پیدا ہوئے اس دنیا میں؟ جب آئے تو صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں بال بنے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، غسل دیے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے رب نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر دولہا بنا کر بھیج دیا ہو۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت بھئی جھنڈے لگانا، کمکمے لگانا کوئی شرک و بدعت تھوڑی ہے۔ ٹائم تو زیادہ نہیں ہو گیا؟ اچھا چلو وقت کافی ہو گیا۔ اچھا درود پاک پڑھ کر سنائیے۔ ماشاءاللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضرت کہ جیسے پروگرام اب شروع ہوا۔ سبحان اللہ، بولو نا یار سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا،
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں جتنا آگے بڑھوں گا اتنا ہی لطف آتا چلا جائے گا. رات گزرتی چلی جائے گی, ذکر ہوتا چلا جائے گا. ایک کوری کے سنی زندہ دل مسلمانوں, آج آپ اپنی قسمت پر مچل کر بولیں سبحان اللہ. آج آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی پیدائش پڑھ رہا ہوں, آپ سن سن کر مچل رہے ہیں. عرش کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے, پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات, کوری کی سرزمین ہے, تیرا ایک بندہ تیرے محبوب کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے. گاؤں والے سن سن کر جھوم رہے ہیں. میرا ذکر کرنا اور آپ کا سننا قبول ہو گیا. رب فرمائے گا فرشتوں, میں نے ان سب کو جنتی بنا دیا ہے, ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, وسعتیں دی ہے. خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں سرکار جو تھے غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے, پاک و صاف پیدا ہوئے, ناف ریزہ پیدا ہوئے, بال بنے ہوئے تھے. حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں فرماتے ہیں میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اچانک میں نے کیا دیکھا, کعبہ جو ہے وہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. میں نے سوچا کہ یار میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اگر کعبہ شریف کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو میں دوبارہ ان کی تعمیر کہاں سے کراؤں گا. مگر اچانک کعبہ اپنی صحیح حالت پہ آ گیا. اتنے میں کسی نے آ کے کہا اے کعبہ کے متولی مبارک ہو, آپ کے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کعبہ اسی بچے کی تعظیم کے لیے جھکا تھا. چند لمحات گزرے تھے, کیا دیکھتے ایک خاتون ہے کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے زارو قطار رو رہی ہے. عبد المطلب قریب گئے, کہا خاتون کیوں روتی ہے؟ کہا حضور غریب ہوں, مفلس ہوں, قلاش ہوں, غریبی نے مجھے جو ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. کہا بتا تو صحیح یہاں کیوں آئی ہے؟ کہا میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں, میں ایک دائی ہوں, میرا نام حلیمہ ہے. اللہ اللہ, میں مکے کے اندر کوئی بچہ لینے آئی تھی, مگر میرے ساتھ میرے خاندان کی جو دیگر دائیاں آئی تھی ان کے پاس اچھی اچھی سواریاں تھی, وہ مجھ سے پہلے مکے میں داخل ہو گئی, انہوں نے تمام بچے لے لیے, مجھے کوئی بچہ نہ ملا. میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے رب سے دعا کر رہی ہوں, مولا مجھے کوئی عظمت والا بچہ دے دے, عظمت والا بچہ دے دے, برکت والا بچہ دے دے. کعبہ کے متولی مسکرانے لگے, حضور کے دادا مسکرانے لگے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حضور میں رو رہی ہوں, آپ مسکرا رہے ہو. عبد المطلب مسکرا کر کہتی ہیں حلیمہ مبارک ہو, تیری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے. کہا حضور آپ کعبہ کے متولی ہیں, میں سمجھی نہیں. کہا اے حلیمہ ابھی مکے کے اندر ایک بچہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں دائیاں آئی مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلی گئی. میں کہتا ہوں دائیاں آئی ضرور تھی, مگر میرے نبی نے انہیں پسند نہیں فرمایا تھا. میرے نبی کو تو غریبوں سے پیار ہے, میرے نبی کو تو غریبوں سے محبت ہے. اللہ اللہ, میرے نبی امیروں سے بھی محبت کرتے ہیں, مگر غریبوں پہ مصطفیٰ کو کچھ زیادہ ہی پیار آتا ہے. اللہ اللہ. حلیمہ سعدیہ عرض کر رہی ہیں حضور بچہ کون ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میرا پوتا ہے, میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, زیادہ مال کی تمنا ہو تو بچہ نہیں ملے گا. کہا حضور آپ کعبہ کے متولی ہیں, جسے آپ کا پوتا مل جائے تو اسے دولت کی کیا ضرورت. کہا ٹھیک ہے, اشارہ کر دیا وہ ہے سیدہ آمنہ کا مکان. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی گھبراہٹ تھی, بے چینی سی تھی, غموں نے مجھے توڑ رکھا تھا. جیسے ہی میں نے حجرہ آمنہ میں قدم رکھا میرے دل کو تسکین حاصل ہو گئی. تھوڑی سی آگے بڑھی, میں نے کیا دیکھا, مصطفیٰ ریشمین چادر میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. جیسے ہی میری نظر سرکار کے رخ بددہا پر پڑی, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری نظر جب مصطفیٰ کے چہرے انور پر پہلی بار پڑی تو نظر رکتی نہیں تھی. مصطفیٰ کے چہرے کا نور ایسا تھا کہ میری نظریں میں نظروں کو جمانا چاہتی تھی.
مگر نظر مصطفیٰ کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اللہ اللہ، دل نے کہا حلیمہ جلدی چل، اس بچے کو اپنے آغوش میں لے لے۔ قریب تھا کہ حلیمہ مصطفیٰ کو گود میں اٹھاتی، عقل بول پڑی، اے حلیمہ عظمت والا بچہ ہے، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اٹھانے سے پہلے اس کی والدہ سے اجازت تو لے لے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، میری عجیب حالت تھی۔ آمنہ نے جب میری حالت کو دیکھا اشارہ کر دیا، میں نے بڑھ کر مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ کائنات کی دولت میرے آغوش میں آ گئی ہو، کائنات کی نعمتیں اللہ نے میرے آغوش میں دے دی ہو۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن میں ایک دائی ہوں، قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں آپ کے بیٹے کو اپنا دودھ پلا کے اپنا مقدر جگمگانا چاہتی ہوں۔ جب حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کی عقیدت دیکھی تو آمنہ مطمئن ہو گئی، کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ اللہ اللہ، آپ جب مصطفیٰ کو لے کر چلی، واقعہ بہت طویل ہے مگر مختصر کر رہا ہوں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر چلی تو آپ کہتی ہیں کہ جب میں مکے میں آئی تھی تو مکے میں آنے کے بعد میں نے مکے میں بچوں کو تلاش کیا، تلاش کر کے آئی تو میری اونٹنی مکے کے اندر گم ہو گئی، کھو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اونٹنی تلاش کریے، میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتی ہوں۔ جب میں مصطفیٰ کو لے کر آئی اپنے شوہر سے مشورہ بھی کیا تھا، آپ نے مصطفیٰ کو لینے سے پہلے شوہر سے مشورہ بھی کیا تھا۔ آج کل ہماری ماں بہنوں کی طرح نہیں، جو کرنا خود ہی کرتی ہیں، اگر ان کے میاں نے ان کی بنا اجازت کے کوئی کام کر لیا تو خیر نہیں ہے۔ اماں کو 100 روپے دے دیے تو اس کے کلیجے میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے دکھائی بغیر دے دیے، مجھے بتائی بغیر دے دیے۔ میں نے کہا او ہو، ماں پہ اس کا کوئی، ماں کا اس کی کوئی حق نہیں ہے، اب آپ اس کے نکاح میں آ گئی تو سب حق آپ کا ہی ہو گیا۔ اے میری بہنوں ذرا غور کرو، آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کراتی ہو، تھوڑا سا شوہر کے گھر والوں پہ بھی خرچ کرایا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم بنا گنے خرچ کرو، تم خرچ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تمہارے گھروں کی غریبی دور فرما دے گا۔ اگر تم نے دینا بند کر دیا تو اللہ دینا بند کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی کھو گئی تھی، جیسے ہی میں سرکار کو لے کر حجرہ آمنہ سے نکلی تو وہ جو اونٹنی میری مکے کے اندر کھوئی تھی وہ آمنہ کے حجرہ انور کے قریب کھڑی ہے، سر کو جھکائے ہوئے مؤدبانہ انداز میں، ایسا لگ رہا ہے کہ اونٹنی بھی مصطفیٰ کا استقبال کر رہی ہے، استقبال کر رہی ہو۔ آپ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو بلایا، میرے شوہر نے مصطفیٰ کو گود میں لیا، دیکھ کر ہم دونوں کا دل خوش ہو گیا، ہم نے جی بھر کے پیار کیا۔ میرے شوہر بولے حلیمہ اونٹنی کا تھوڑا دودھ نکال لو، بھوک لگی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا مٹی کا یا غالباً لکڑی کا پیالہ لیا، جب دودھ دھونا شروع کیا پیالہ دودھ سے پر ہو گیا، مگر دودھ میں کمی نہیں آئی۔ مچل کر بولے سبحان اللہ۔ پہلے وہ پیالہ پر نہیں ہوتا تھا، اب جب مصطفیٰ حلیمہ کی گود میں ہے، آپ کے شوہر دودھ دو رہے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوتا، پیالہ پر ہو گیا۔ آپ کے شوہر بھی خوش ہوئے، دونوں میاں بیوی نے دودھ پیا، پھر دودھ نکالا، پیالہ پھر پر ہو گیا، مگر دودھ میں کمی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم دودھ نکالتے گئے مگر دودھ میں کمی نہیں آئی، ہم دونوں میاں بیوی نے شکم سیر ہو کر دودھ پی لیا۔ پھر حلیمہ کہتی ہے قافلہ چلنے کے لیے تیار تھا، میں نے مصطفیٰ کے چہرے انور کو چادر سے ڈھک لیا، اونٹنی پر سوار ہوئی، ہم چل دیے۔ ادھر سے جب حلیمہ چلی تھی اونٹنی پیچھے رہ گئی تھی، مگر جب ادھر سے چلی ہے تو اونٹنی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، اونٹنی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ آپ کے قبیلے کی عورتیں بولی حلیمہ کیا مکے کے اندر سواری بدل دی ہے، کیا سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے مچل کر کہا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے، جس کی برکت سے اونٹنی میں طاقت و طاقت آ رہی ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ اسی قبیلے کے اندر آخری بات، اسی قافلے کے اندر ایک ایسی خاتون تھی جن کا بچہ کئی مہینے سے بیمار تھا، مکے کے اور اطراف کے تمام طبیبوں نے اس بچے کو لا علاج کر دیا تھا، کہہ دیا تھا اے خاتون تیرے بچے کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب اس نے سنا کہ اس بچے کی برکت سے اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی، اس نے کہا حلیمہ رک جا، حلیمہ ٹھہر جا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رک گئی،
قریب آئی, کہا حلیمہ تجھے خدا کا واسطہ, کعبہ کے رب کا واسطہ اپنے بچے کا چہرہ تو دکھا دے, اپنے بچے کا چہرہ تو دکھا دے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے, آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کے چہرے انور سے چادر ہٹائی, اس خاتون کی نگاہ جیسے ہی میرے بیٹے کے چہرے پہ پڑی, اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, زارو قطار رونے لگی. میں نے کہا بہن کیا ہوا؟ کہا حلیمہ, اے حلیمہ تجھے اللہ کا واسطہ اس بچے کے قدم پاک کو میرے بچے کے سر پر رکھ دے, اس بچے کے قدم مبارک کو میرے بچے کے سر سے ٹچ کر دے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کس لیے؟ کہا میرا بچہ بیمار ہے. تمام طبیبوں نے لا علاج کر دیا, کہہ دیا تیرے بچے کے بیماری کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے. اے حلیمہ اس بچے کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میرا دل پکار اٹھا ہے, اگر اس کا قدم میرے بیٹے کے سر پہ آ گیا تو اللہ میرے بچے کو بیماری سے شفا کاملہ عطا فرما دے گا. حضرت حلیمہ نے جب عقیدت دیکھی, مصطفیٰ کے دست پاک کو لیا, اس کے بچے کے سر پہ رکھ دیا, اللہ نے اس بچے کو بیماری سے شفا دے دی. پورے خاندان کے اندر بات مشہور ہو گئی, حلیمہ جو بچہ لائی ہے اس کا دست مبارک مریض سے ٹچ ہو جاتا ہے تو مریض کو شفا مل جاتی ہے. بہت سارے لوگ آنے لگے, بیمار اب طبیب کے پاس نہیں جاتے بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آ جاتے. حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کے دست پاک کو لیتی, مریض کے سر پر رکھوا دیتی, مریض کو شفا مل جاتی. آپ فرماتی بہت زیادہ لوگ آنے لگے, مصطفیٰ کے آرام میں خلل واقع ہونے لگا. میں نے کہا یہ لوگوں سنو, مریض کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک برتن میں پانی لانا. لوگ برتن میں پانی لاتے, حلیمہ مصطفیٰ کے دست مبارک کو پکڑتی, اس پانی میں ڈال دیتی, کہتی مریض کو پلا دینا. لوگ مریض کو پلاتے, بیماری سے شفا مل جاتی. اب پھر اور زیادہ لوگ آنے لگے, شہرت ہوتی چلی گئی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کو آرام نہیں کرنے دیتے, چین سے سکون سے لیٹنے آتے گئے. آپ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا, اے شوہر ایک حوض تیار کیجئے. حوض تیار کیا گیا, اس میں پانی بھر دیا گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس حوض کے اندر مصطفیٰ کے قدم مبارک کو ڈال دیا اور اعلان عام کر دیا, لوگوں اب حلیمہ کے دروازے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس حوض میں نے اپنے بیٹے کے قدم پاک کو ڈال دیا ہے, اس سے پانی لے جا کر مریضوں کو پلا دینا, اللہ تمہیں شفا دے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اگر ہم نبی پہ درود پڑھیں تو کیا ہمیں بیماریوں سے شفا نہیں ملے گی؟ ملے گی. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ زیادہ بھی نہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اتنا کہوں گا 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا ہے نا, جتنا زیادہ ہو سکے اتنا تو پڑھیں, مگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. اچھا جاتے جاتے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت کی فرمائش ہے نعت پاک کے چند اشعار آپ تک پہنچا دوں. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نعت پاک نہیں سنے گا؟ ہاں ماشاءاللہ, سب سننے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاں جی جی, میں مطلب پڑھتا ہوں محبت سے, ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ. مچل کر کہیں یا رسول اللہ. ہوئی بات, قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ. آپ حضرات کی طبیعتوں کو بھانپنے کے بعد میں نے اس کلام کا انتخاب کیا. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا مجمع میں سے کوئی نعرہ لگا کے بتاؤ. یا رسول اللہ زندہ باد, مرحبا 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 مرحبا, یا رسول اللہ. آپ کے ادھر سے لگنا چاہیے بھائی, شرمانا نہیں ہے. دیکھو قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
माशाअल्लाह, बच्चे ने कमाल कर दिया। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको। भाई थोड़ी देर चाय रोक लो, मुझे इन्हें नाते पाक के जाम पिलाने दो आज। चाय तो रोज ही पीते रहते हैं। सुने, कारी साहब की तरफ से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है, मुलाजा कर लें। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। आप हजरात कंफ्यूज हो गए, बोले यार कारी साहब ने कैसे मौलवी को बुला लिया, सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। मैं कब्र से क्यों नहीं डरता हूँ, आप वजह मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे, और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और कुर्बानी तो होती होगी अपने यहाँ, उसका पस मंजर सुन लें। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और पूरी के सुन्नी जिंदगी मुसलमानों, एक शेर आपकी तरफ से पढ़ दूं या बचा के रख लूं? पढ़ूं आपकी तरफ से? बड़ा प्यारा शेर, आप मचल जाएंगे। ये आपकी तरफ से, वरना आप कहोगे यार हमने इतना बड़ा जलसा सजाया, सबने पढ़ दिया मगर हमारी तरफ से किसी अल्लाह के बंदे ने नहीं पढ़ा। तो मैं एक शेर आपकी तरफ से पढ़ता हूँ, मुलाजा कर लें, मेरे साथ मिलकर पढ़े। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। यार परेशान हो गए आप लोग, सोच रहे हो कि सैयद साहब जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दीवाने रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। भाई आप सब रसूल पाक के दीवाने हो, जब तो यहाँ बैठे हो। वरना आजकल तो लोग ना जाने किस किस के दीवाने हैं, किस किस के। कुछ दीवाने कान पे फोन लगा हुआ होगा, वो भी तो दीवाना है किसी का। दीवानों की क्वालिटियां बहुत हैं, वक्त भी बहुत हो गया, मगर हम सबकी जो दीवानगी है ये दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। ये दीवानों की महफिल है,
مستوں کی محفل ہے، پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سرزمین کوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی ملاحظہ کر لیں۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے، نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان، یہ ہے ان کی عطا۔ نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان، یہ ہے ان کی عطا۔ سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ نصیحتیں حضرت کی ہمیں سماعت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو نصیحت مجھے حضرت فرمائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا، اور آپ کے لیے بھی کچھ باتیں نصیحت کی آپ سے اقرار کرائیں گے حضرت۔ اور سب سے پہلے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو نصیحت مجھے حضرت فرمائیں گے میں بھی تیار ہوں، اور آپ کو اگر کسی کو شریعت کی کوئی بات بتائیں عمل کرنے کے لیے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، یہ حالانکہ جانچنا پرکھنا نہیں چاہیے سید زیادہ کو، لیکن یہ میرے کافی صحیح طریقے سے جانے پہچانے، ان کی رشتہ داریاں، ان کی رشتہ داریاں، ان کی رشتہ داریاں سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اگر کرم ہو گیا نا تو سمجھ لیجئے ان کی دعا ہو گئی، تو یوں سمجھ لیجئے مدینے والے کی دعا ہو گئی۔ اس لیے حضرت کی چائے سے پہلے کچھ نصیحتیں آپ سماعت کر لیں، ورنہ یہ بنارس سے آئے ہیں، سیدھا سفر یہاں پورا ہوا ہے، آنے کے بعد پوری رات یوں بولیں گے آواز یوں چلتی رہے گی، آپ کہیں گے تو پھر بھی سنوا دیا جائے گا، لیکن نصیحت کچھ کریں۔ دیکھیے آج آپ اپنی پوری بستی میں مجھے شاید ایک گھر ایسا نہیں دیکھا پاؤ گے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہ ہو، اور شاید پورے مراد آباد منڈل میں کوئی گھر ایسا نہ نکلے جس میں بیماری یا پریشانی نہ ہو۔ بیٹے کیا ہے اسے بھگا دو، توجہ میری طرف کریں۔ گھر گھر میں بیماری، گھر گھر میں پریشانی، اور ان بیماریوں نے، پریشانیوں نے ہم سب کی حالت کیا کر رکھی ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان بیماریوں کا، ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا، کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی؟ ان کا سبب صرف اور صرف ہماری اور آپ کی بدعمالیاں ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر پیغمبر اعظم کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ سب سے پہلے میری نصیحت آپ کو یہ ہے، انشاءاللہ آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے بھائی جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھوا دیتا ہے۔ اب جسے جہنم میں جانے کی چاہت ہے تو اس سے میری کوئی گزارش نہیں ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے تو آج کے بعد انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، انشاءاللہ چغلی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس محفل میں کون میرے نبی کا ایسا دیوانہ ہے جو نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر آج یہ عہد کرے کہ آج سے میں انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑاؤں گا، داڑھی چہرے پہ پوری رکھوں گا سنت کے مطابق۔
دیکھتا ہوں کون کون میرے نبی کا دیوانہ ہے اور کون سچا عاشق ہے جو ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرے گا کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہ کٹے گی نہ مڑے گی، سنت مصطفیٰ کے مطابق رہے گی۔ اٹھائے تو تھے ہاتھ؟ اچھا یہ ہمارے بھائی ہیں، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے اور آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ پھر بھائی اگر یہ داڑھی جو ہے یہ حضور کی سنت ہے اور جسے حضور کی سنت سے محبت نہیں قاری صاحب قبلہ تو اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں تو داڑھی رکھنے سے انسان کی خوبصورتی گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا لوگ میری سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑیں گے، تو کوئی ایسی سنت جسے کثرت سے لوگ چھوڑ رہے ہوں اور اس دور میں اگر کوئی میری ایسی سنت پہ عمل کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے دور میں لوگ داڑھی کو جو ہے وہ منڈوا رہے ہیں، کوئی ایک مجھ سے کم رکھ رہا ہے، اگر رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رکھیں گے چہرے پہ داڑھی انشاءاللہ، نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ، جھوٹ بولیں گے، چغلی کریں گے انشاءاللہ، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے عہد کر لیا انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھیں گے، چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہر گناہ سے ہر عیب سے بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں جاتے جاتے زمین و زماں۔ بے شک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے عید میلاد النبی کے موقع پر جھنڈے لگائے، لائٹیں لگائیں، جلسہ سجایا، پیسہ خرچ کیا، تو آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ کامیاب ہے، اور یہ پیسہ خرچ کرنا ہو سکتا ہے اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اس پیسے کی برکت سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بے شمار فضائل و مناقب احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ جتنا آپ کا خشوع اور خضوع ہوگا جائز کام میں پیسہ خرچ کرنے میں، ویسے ہی اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ زمین و زماں، مکین و مکان، تڑپ کر بولیں زمین و زماں، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، ہم سب کی زبان، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پر رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ مل کر پڑھ لیں کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام و مسلمان زندہ باد، ایمان و مومن پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سلام شمع بز میں آیا تیرا، سلام شمع بز میں آیا تیرا، سلام دے تو ہانی
چمکا طیبہ کا چاند سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کو سلام بھیجے سب ان کی شوقت پہلا سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پیدا کو سلام سیدی اعلی حضرت پیدا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمہ پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مولا ہم سب نے مل کر تیرے محبوب کا تیرے نیک بندوں کا ذکر پاک کیا ہم سے اس میں جو اغلاط ہوئے ان سے معاف فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم قاری صاحب نے محنتیں کی کمیٹی والوں نے محنتیں کی بستی والوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں سے جس کسی نے بھی دام درم قدم سخن اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اپنی شایان شان ہمیں اس کا ثواب عطا فرما مولا ہمیں سب کو تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما حضور کے بعد تمام انبیاء شہداء تابعین تبع تابعین صدیقین صالحین علماء فضلاء صحابی صحابیات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہیں قبول فرما جملہ مسلمین و مسلمات مومنین و مؤمنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل اس بستی کے اندر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما مولا جو لوگ ہم میں سے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ مطلقہ عطا فرما مولا جو لوگ ہم میں سے مطروز ہیں ان سب کو بارقر سے نجات عطا فرما جو لوگ بے روزگار ہیں پروردگار عالم ان سب کو برسر روزگار عطا فرما ہم سب کی روزیوں میں برکت روست پیدا فرما ہمارے جان مال آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہم سب کو جھوٹ سے چغلی سے غیبت سے بغض و خیانت سے حسد سے تعصب سے ہر قسم کی بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے جان مال آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہم سب کو مدینے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما ہم سب کو بار بار کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین کا صدقہ عطا فرما اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات طیبات کا صدقہ عطا فرما جملہ صحابی و صحابیات کا صدقہ عطا فرما بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما علماء اہل سنت کا صدقہ عطا فرما مولا علماء اہل سنت کے اقبال کو بلند فرما علماء اہل سنت کو دنیا
دنیا اور آخرت میں عزت اور عافیت عطا فرما. ہم سب کو علماء اہل سنت سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہ جتنے بھی اسٹیج پہ ہمارے علماء حفاظ و قرہ موجود ہیں ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی و کامیابی عطا فرما, عروج و ارتقاء عطا فرما. مولا عزت و عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین جو مختصر سے دعائی الفاظ کہے گئے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد. کوئی جلد